مفتی صاحب اگر کوئی شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بشر نہیں تو کیا کافر ہے؟ اگر کافر ہے تو آج مسلمانوں کی 90% اکثریت تو پھر کافر ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو آپ ان سے پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے ہدایت کا نور ہیں، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کے اندھیروں سے نکالا اور ہدایت کی روشنیوں میں لائے، اس لحاظ سے نور ہیں، تو بالکل ٹھیک بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں، اللہ بھی ہدایت کا نور ہے، قرآن بھی ہدایت کا نور ہیں، علماء بزرگان دین یہ سب نور ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے گمراہی کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں آپ انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، وہ نور ہیں جو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں نا، فرشتے کس کے بنے ہوئے ہیں؟ نور کے، تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت سارے مقامات پر اللہ نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، فرق مجھ میں اور تم میں کیا ہے؟ مجھے اللہ کا پیغام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے، تمہیں جو پیغام ملتا ہے میرے ذریعے سے، تو میں پیغمبر ہوں، میسنجر آف گاڈ ہوں، اس لیے میرا مقام بلند ہے، لیکن ہوں میں کیا؟ انسان، کھاتا پیتا بھی ہوں، نکاح بھی کیا، آپ کی اولاد بھی ہوئی، اولادوں کی اولاد بھی ہوئی، آج بھی سید دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ بشر نور ہیں یا بشر ہیں؟ وہ سارے سید، سارے انسان ہیں نا، تو جب وہ انسان ہیں تو ان کے نانا بھی کیا تھے؟ انسان تھے، تو اس لیے 2 اور 2 4 کی طرح یہ واضح بات ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ سائے کا مسئلہ ہے، حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سایہ تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اچھا بھائی دیکھو، ہم ایک دلیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری کو سے آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تحقیق کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک آنکھ بند کر لیں آپ، جو آپ کے فیور میں دلیل جا رہی ہے اس کو دیکھتے رہیں، جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو نہیں دیکھیں۔ آج کل کے بعض اسکالرز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے روحانی عامل جو ہے نا، ایک تو یہ روحانی عامل کو میں نہیں چھوڑوں گا، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، جب دوسرے علماء ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں آپ 4 شادیوں پہ بولنا چھوڑتے کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ دوسرے بولنا شروع ہی نہیں کر رہے۔ بھائی 2 4 بھی ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے جو 4 شادیوں پہ دے دنادن بولنا شروع کر دیا تو میں بولنا چھوڑ دوں گا۔ کوئی 2 4 تو ایسے پیدا ہونا جو بولے ہیں، بول ہی نہیں رہے تو پھر مجھے ہی مجبوراً سارا بوجھ میرے کندھوں پہ ہی ہے اکیلے، صحیح ہے نا؟ اس لیے تو عاملوں کے خلاف جب دوسرے علماء بولنا شروع کریں گے تو ہم بولنا بند کر دیں گے، وہ بول نہیں رہے تو پھر میرے اوپر اکیلے پہ ذمہ داری آ رہی ہے۔ میں نے جو بھی اہل حدیث حضرات کے بارے میں کہا نا کہ افسوس ہوتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، یعنی فرقہ اہل حدیث جو ایک مسلک اہل حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ اصل میں اہل حدیث تھے، قرآن و حدیث کو فالو کیا انہوں نے، تو جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہے، سمجھتے ہو؟ وہ کیا ہے؟ اہل حدیث ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں چونکہ امام شافعی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے، تو ان کو بعض لوگوں نے فالو کیا، تو ہم اس تحقیق پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو امام حنیفہ نے کی، اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ میں اگر حنفی ہوں نا تو علی وجہ البصیرہ ہوں، اندھا مقلد نہیں ہوں میں۔ ہم نے بہت ڈیپتھ میں جا کے فقہ حنفی کو پڑھا ہے، امام حنیفہ کے دلائل کو پڑھے ہیں، مدرسوں میں ہم نے 10 سال یہی کام کیا ہے۔ امام شافعی کے دلائل بھی پڑھے، امام مالک کے بھی پڑھے، امام احمد کے بھی پڑھے ہیں رحمہ اللہ، اہل حدیثوں کے بھی پڑھے ہیں، تو بہت گہرائی میں جا کے، تو علی وجہ البصیرہ ہمیں امام ابو حنیفہ کا منہج وہ قرآن و سنت کے عین مطابق نظر آیا ہمیں، باقیوں پہ ہمیں اعتراض نہیں کرتے، وجہ اس کی ہے کہ اختلاف اجتہادی ہے، اس لیے برحق ہم امام شافعی کو بھی سمجھتے ہیں، امام مالک کو بھی سمجھتے ہیں، تو ہمارا منہج اہل حدیث والا منہج نہیں ہے۔ اہل حدیث کا منہج یہ کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن حدیث میں ریسرچ کرے، چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو، یہ غلط ہے۔ اس سے امت شتر بے مہار یعنی بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی، اکائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے، کوئی یہ دے رہا ہے، تو اس لیے امت کو کسی دھارے میں لانا پڑے گا آپ کو، تو جس پر میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بغیر امت جڑے گی نہیں اور ٹوٹ جائے گی۔ لیکن چونکہ بہرحال اہل حدیث
حجت قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو علی اطلاق گمراہ نہیں کہتے کہ گمراہ فرقہ یا جہنم میں جائے گا، کیونکہ منہج میں اختلاف ہے نا. بیسک تو سب کی ایک ہی ہے، قرآن حدیث اجماع بیسک ایک ہی ہے. منہج اس منہج جو انہوں نے اختیار کیا ہے نا کہ ہر آدمی ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرے، یہ منہج خطرناک ہے. ہر آدمی کسی مجتہد کی رہنمائی میں کرے گا تو صحیح طرح چلے گا، ورنہ یہ غامدیت اور اس طرح کے فرقے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یہ پھیلتے چلے جائیں گے، ٹوٹتی چلی جائے گی امت. تبھی تو خود اہل حدیثوں میں کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے. لیکن بہرحال ان کا جو بیس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے، اس لیے ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں، گمراہ نہیں سمجھتے، اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے، بشرطے کہ معتدل ہو. ہاں اس ٹریک پہ چلنا امت کے لیے ڈینجرس ضرور ہے، تو ہم یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں. جس کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پولیس میں تو ہم ہے نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے کسی کو سمجھائیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں ہمارا اہل حدیث سے اس اختلاف کے باوجود چند خوبیاں ہیں جس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. ان میں بدعتوں کا ریشو کم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے لیکن کم ہے. دوسرا ان میں خوبی یہ تھی کہ ان میں روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے، رقیہ والے. اب چند خوبیاں تھیں، اگر وہ خوبی بھی ختم ہو جائے گی تو یار تمہارے پاس تو یہ اہم چند خوبیاں تھیں، اگر وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بچے گا کیا؟ تو اگر ان میں بھی بدعتیں آنا شروع ہو جائیں، یعنی ہمیں ایک چیز ان میں اچھی لگتی ہے کہ عام طور پر بدعتیں ان میں نہیں ہوتی. یہ ربیع الاول ہو گیا، 11ویں ہو گئی، 12ویں شریف ہو گئی، اور بہت سارے اور بھی میں بہت ساری باتیں کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی بدعت ہے، اچھا یہ بھی بدعت ہے، حالانکہ وہ ہے بدعت ہے، ٹھیک ہے نا. تو دوسرا ان میں یہ تھا کہ روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے. تو اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل حدیثوں میں بھی جن چڑیل بھوت بھگانے والے نا شرعی رقیہ کے نام پہ عاملین آپ کو ملیں گے. تو اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ بھائی اہل حدیثوں سے گزارش ہے کہ یہ تو ختم کرو یار، اچھا نہیں لگتا نا. ایک طرف قرآن حدیث، دوسری طرف ڈرامے باز بٹھایا ہوا ہے، وہ جا کے لوگوں کو قرآن حدیث کا لیبل لگا کے چڑیلیں بھگا رہا ہے. صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ. بھائی مدینہ میں کوئی ایسا عامل تھا جس کے پاس صحابہ جن چڑیل بھوت بھگوانے جایا کرتے تھے؟ میرا خیال تھا. جزاک اللہ بھائی. اب پی سکتے ہو، ویسے بچی نہیں، میں آپ کے لیے منگوا دوں گا بعد میں. تو کوئی مشہور قوال تھا صحابہ کے دور میں، قوالی کہتے ہیں نا، سنت ہے یا اسلامی وہ ہے. تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام جانتے ہیں آپ؟ نہیں ہے نا، اس کا مطلب قوالی اسلام میں نہیں ہے، یہی مطلب ہوا نا. تو صحابہ کے دور میں بھی آپ کو کہ روحانی علاج والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کر کے کفایت کر دی کہ بس یہ پڑھ لیا کرو. تو خیر، تو اس لیے اہل حدیث حضرات کو چاہیے عاملوں کو بھگائیں.